بھی درود دیتے ہیں آج کہ اتنے بڑے نبی کو اللہ نے سبحان سبحان کر رکھا اور ہمیں آپ کی امت بنایا۔ یہ کافی نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے تذکرہ ہو جائے اور سب پہ بیٹھ کے سن لیا جائے، اور عمل کا وقت آئے جب دوسری طرف کیا جائے۔ یہ دعوی محبت اور یہ دعوی عشق جھوٹا ہے، اور اس کو پروان کوئی اور کوئی چڑھاتے ہو تو چڑھاتے ہو۔ اللہ کی توفیق سے اس مسجد سے یہی دعوت ہے کہ لوگوں ذکر خیر سننا بھی عبادت ہے، آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن عمل کے وقت کو دوسری طرف کرنا سراسر منافقت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہر جمعہ سنتوں کا سبق ہم دہراتے ہیں اس لائن کے ساتھ کہ سنت سے 100% پیار کرنا ہے اور بدعت سے 100% انکار کرنا ہے۔ بدعت کا مطلب اللہ کے نبی کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کرنا ہے۔ بدعت کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی پر یہ تہمت لگائی جائے کہ یہ چیز بھی دین کا حصہ نہیں، نبی نے بتایا۔ اتنی خطرناک چیز ہے بدعت۔ اس لیے یہ دونوں لائنیں ہر جمعہ دہرائی جاتی ہے کہ سنت سے 100% پیار اور بدعت سے 100% انکار، یہ ہے دعوی عشق سچا۔ تو آج سنت دہرانی ہے لباس کی، اور عمل کی نیت سے یاد کیجیے، سنیے اور ارادہ کیجیے کہ آج کے بعد یہ روزمرہ کا کام ہم سنت کے مطابق کریں گے۔ تو لباس کے حوالے سے سنتیں کافی ہیں جتنی ذکر ہو گئی۔ سب سے پہلے سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سفید رنگ پیارا، کپڑوں میں سفید رنگ پیارا تھا، اور آپ کا ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کے لیے اور اپنے مردوں کے لیے، مین کی پیش اور مین کی زبر، فرمایا کہ اپنے مردوں کے لیے بھی اور اپنے مردوں کے لیے بھی پسند کرو سفید رنگ کا لباس۔ باقی رنگوں کی ممانعت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، استعمال کرے، لیکن جو عشق ہوتا ہے سچا، جو سچا عشق ہوتا ہے وہ پھر محبوب کی ہر ادا کو ہی اول آخر سمجھتا ہے۔ اسی طرح سر پہ کپڑا رکھنا ہے یا نہیں، یہ بات بھی دو سن لیجیے۔ اللہ کے محبوب جن کے بارے میں ہمیں اس کا دعویٰ ہے، انہیں گلیوں میں کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا گیا، اور یہ بات اس سے بھی توجہ سے سنیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھی۔ یہ بڑی ہی قابل توجہ بات ہے۔ آپ کو ٹوپی پہننا بھی پسند تھا، آپ امامہ شریف بھی پاتے تھے، ٹوپی نیچے اوپر امامہ اس طرح بھی آپ نے باندھا ہے، اور امامہ پگڑی کے رنگ میں جو محبوب اور استعمال کیے ہوئے رنگ ہے آپ وہ دو، ایک سفید اور ایک بلیک سیاہ، دونوں رنگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رنگ سنت نہیں ہے۔ پہننے کو پہنتا ہے لیکن سنت رنگ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور، یہ دو رنگ سنت۔ اسی طرح آگے چلتے جائے تفصیلات تو ہر ایک پوائنٹ میں بڑی تفصیل ہوتی ہے۔ قمیض جب پہننا ہے تو سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں بازو پہنا جائے اور پھر بایاں بازو پہنا جائے، یہ لباس کی سنتیں ہیں۔ شلوار بھی پہلے دایاں، اس یہ سائڈ ہوتا ہے، رائٹ سائڈ،
یہ پہلے پہنی جائے اور بائیں سائڈ والی بعد میں پہنتے ہیں. کپڑے ویسے بھی پہننے اس کا ثواب نہیں ملے گا، ایسے پہنے گے تو سنت کا ثواب ملے گا. جوتے میں بھی یہی بات یاد ہے، پہلے دائیں والا پیر پہننا ہے پھر بایاں پہنا جوتے میں رکھنا ہے. اور بڑے طرز اور تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس بات کو کہ مولوی بڑا زور دیتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر بڑے طرز دیے جاتے ہیں. بھائی دین مولویوں کے گھر کا تو نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے اس کے لیے جہنم کی آگ. میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنا تہمت شلوار اور سستی کرتی رہے ہو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ نماز کے وقت خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ ٹخنے ننگے ہوں، ٹخنوں کے اوپر کپڑا نہ ہو، یہ شلوار کا کپڑا. اسی طرح نیا لباس پہنے اس کے لیے ایک دعا ہے اور سچے عشق کا تقاضا ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ آج جمعے کو بھی وہ یاد کریں گے، کوشش کریں گے. وہ دعا آج آپ نے یاد کرنی ہے. سننا سنانا 14 صدیوں سے ہو رہا ہے، 14 صدیوں سے بیان جاری ہے. بات آتی ہے جب عمل کی تو پھر ہم زیرو ہیں، یہ نہیں کرنا. آج آپ نے قدرت سے پہلے نماز کی چھوٹی کتاب لے کر اس میں سے وہ دعا یاد کرنی ہے. تو نیا کپڑا جب پہنے تو اس وقت وہ دعا پڑھنی ہے. اور یہ بھی سنت ہے کہ اگر طاقت ہو اور کوئی لے سکے تو پہلے سے استعمال کیا ہوا کپڑا دے دینا چاہیے کسی مستحق کو اگر کوئی خوشی سے لے. اسی طرح یہ جو لباس کے اوپر جو چیزیں ہیں بیس کوٹ ہو گیا کوئی بھی چیز اس کے اندر بھی یہی سنتیں چلتی ہیں کہ ان کو پہننا ہے دائیں جانب سے. اور بھی ہے وقت کا اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بات ختم کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی محترم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی رتبے کو صحیح طریقے سے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو یہ ہم جوڑ سکے کہ ذکر خیر کیا ہے، سنا ہے، عمل کیا ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کر سکے. یہ کریں گے تو سنتوں کا نور آپ کے گھر میں بھی نظر آئے گا، سنت کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں بھی نظر آئیں گی. سنت سراسر نور ہی نور ہے اور دنیا کے سارے طریقے سراسر جہالت اور ظلمت کا اندھیرا ہے. کفر کا نظام اسی طرح شکست پا سکتا ہے کہ مسلمان سنت کا نظام اپنی زندگیوں میں لائیں. عورت کا میں نے تذکرہ کیا تو اس حوالے سے بھی یہ جملہ موجود ہے کہ کفر عورت کو شمع محفل بنانا چاہتا ہے، کفر عورت کو رونق کے بازار بنانا چاہتا ہے، کفر عورت کو ایک میٹیریل بنانا چاہتا ہے جسے چند گھنٹوں کے لیے رات کے لیے خریدا جا سکے. جبکہ اسلام عورت کو ماں کے روح میں بھی ایک اعلیٰ درجہ، بیٹی کے روح میں بھی ایک اعلیٰ رتبہ اور بیوی کے روح میں بھی ایک مناسب درجہ اور ماں کے روح میں بھی ایک اعلیٰ درجہ دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام و تسلیم اس طبقے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت بن کر تشریف لائے تھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.